ایران کتنا مضبوط ہے۔ ایران کے پاس نہ تو جدید لڑاکا طیارے ہیں اور نہ ہی اسے دنیا میں کوئی ملک ماڈرن ویپن سسٹم فروخت کرتا ہے، جبکہ ایران کو سخت معاشی پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی وہ طاقت کیا ہے جو اسے اپنے سے طاقتور ممالک کے مقابلے میں کھڑا رکھے ہوئے ہے، اور وہ کیا کمزوریاں ہیں جو اسے آخرکار اس موڑ پر لے آتی ہے کہ ایران کو مغربی ممالک سے نیوکلیئر ڈیل کرنا پڑتی ہے۔ ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کا جغرافیہ ہے۔ ایران خلیج فارسی کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ جگہ نہ صرف خود تیل سے مالا مال ہے بلکہ دنیا کے 40% تیل کی سپلائی کا راستہ بھی یہی ہے۔ اگر ایران کسی طرح تیل کی سپلائی کا یہ راستہ بند کر دے تو عالمی معیشت کو شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ کے جنگی بحری بیڑے اس علاقے میں مستقل ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ سپلائی لائن کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچایا جا سکے۔ یہ جنگی بیڑے ایران کے لیے مستقل خطرہ اور چیلنج ہے۔ ایران کی ایک اور بڑی کمزوری اس کی انقلابی اور نظریاتی حکومت ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی موجودہ حکومت امریکی مفادات کے خلاف انقلاب کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے۔ اسی نظریاتی موقف کی وجہ سے ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے تنازعات میں غیر جانبدار رہنے کے بجائے فریق بن جاتا ہے۔ ایران کے عراق کی موجودہ شیعہ حکومت، شام کے صدر بشار الاسد، لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور فلسطین تنظیم حماس سے گہرے تعلقات بھی اسی وجہ سے ہیں۔ ایران اسرائیل کے خلاف ان ممالک اور گروپوں کی فوجی اور معاشی مدد بھی کرتا ہے۔ عرب مسلح تنظیموں حزب اللہ اور حماس ایران ساختہ میزائلوں کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب ایران کے خلاف کئی محاذوں پر آمنے سامنے ہیں۔ جن محاذوں پر یہ ممالک ایران سے کھلی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان میں شام، یمن اور فلسطین شامل ہے۔ شام میں ایرانی تنصیبات پر اسرائیل فضائی حملے کر رہا ہے تو ایران سعودی اور امریکی حمایت یافتہ تنظیموں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران دنیا کی 21ویں بڑی فوجی قوت ہے، جبکہ اس کا دشمن امریکہ پہلی، اسرائیل 15ویں اور سعودی عرب 24ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ ایران کا دفاعی بجٹ صرف 6 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ اس کے نمبر 1 دشمن امریکہ کا بجٹ 587 ارب ڈالر، اسرائیل کا 5.5 ارب ڈالر اور سعودی عرب کا دفاعی بجٹ 56 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر کے قریب ہوتا ہے۔ ایرانی فوج 5,45,000 جوانوں پر مشتمل ہے۔ ایرانی فورسز سب سے طاقتور حصہ انقلابی گارڈز ہیں جن کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس 477 طیارے اور 1600 سے زائد ٹینک بھی موجود ہیں۔ سخت پابندیوں کے باوجود ایرانی فوج عرب کے خطے میں اسرائیل اور مصر کے بعد تیسرے سب سے طاقتور فوج مانی جاتی ہے۔ ایران کو چونکہ پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک سے جدید اسلحہ نہیں ملتا، اس لیے اس نے روایتی اسلحے کی کمی کو میزائلوں سے پورا کیا ہے۔ اس وقت ایران شارٹ رینج اور لانگ رینج میزائل تیار کر رہا ہے جن کی رینج 300 سے 2500 کلومیٹر تک ہے۔ ان میزائلز کو ایران اپنی فوجی پریڈ میں فخریہ طور پر پیش کرتا ہے۔ ایران کا لڑاکا طیارے، ٹینک، ہیلی کاپٹر، بحری جنگی جہاز، ابدوزیں، ڈرونز اور دیگر اسلحہ بھی تیار کرتا ہے، لیکن عالمی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی پرانی طرز کی ہے، اس لیے کھلی لڑائی میں یہ ہتھیار ماڈرن ویپن سسٹم کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہماری نیشن پاور سیریز میں آپ جان چکے ہیں کہ ملکوں کی طاقت صرف اسلحہ بارود نہیں ہوتی، بلکہ ان کے عالمی تعلقات ان کی طاقت کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں۔ تو ایران کے عالمی اتحادوں میں چین اور روس سر فہرست ہے، لیکن عالمی پابندیوں کی وجہ سے وہ بھی ایران کو اسلحہ یا ٹیکنالوجی کھلے عام فراہم نہیں کر سکتے۔ تاہم ایران
ایران کی مغربی ممالک سے نیوکلیئر ڈیل کے بعد جب پابندیاں نرم ہوئی تو 2016 میں روس نے ایران کو دفاعی نظام S-300 فراہم کیا تھا۔ یہ طیارہ اور میزائل شکن نظام ہے جس کی ایران کو ممکنہ اسرائیلی حملوں سے بچاؤ کے لیے سخت ضرورت تھی۔ ایران کی فوجی طاقت میں ایٹمی ہتھیار شامل نہیں کیونکہ مغربی ممالک سے ڈیل کے بعد ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری اعلانیہ بند کر دی ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کا GDP IMF کے مطابق $432 ارب ہے جو پاکستان سے $304 ارب بڑھ کر ہے۔ عالمی پابندیوں میں جو چیز ایران کی اکانومی کو تھوڑی بہت طاقت دیتی ہے وہ تیل اور گیس ہے۔ وینزویلا، سعودی عرب اور کینیڈا کے بعد تیل کے سب سے زیادہ معلوم ذخائر ایران میں موجود ہے، جبکہ ایران کے گیس کے ذخائر والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ لیکن امریکی پابندیوں نے تیل کی فروخت کو مشکل بنا دیا تھا۔ پابندیوں کے باوجود ترکی، چین اور انڈیا ایران سے تیل اور گیس خریدتے رہے جس سے ایرانی اکانومی کو بہت سہارا ملتا رہا۔ ایران پاکستان کو بھی گیس فروخت کرنے پر تیار ہے، لیکن امریکی دباؤ اور قیمت پر تنازع کی وجہ سے پاکستان گیس خریدنے پر تیار نہیں ہوا۔ ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایران کی پریشانی یہ ہے کہ وہ لمبی مدت تک صرف گیس اور تیل پر انحصار نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی انڈسٹری اور ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی جس کے لیے عالمی پابندیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اپنے مسائل کی وجہ سے ایران ایک بڑی سیاسی قوت نہیں بن سکا، لیکن عراق، شام، لبنان اور یمن بہت حد تک ایران کے سیاسی اثر میں ہیں۔ اس لیے عالمی طاقتیں ایران کو پوری طرح سے نظر انداز بھی نہیں کر رہی۔ امریکہ، اسرائیل اور UAE اور سعودی عرب ایران کے کھلے دشمن اور اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ روس، انڈیا، چین، پاکستان، ترکی اور قطر کا شمار ایران کے قریبی یا دوست ممالک میں ہوتا ہے۔ تو یوں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ ایران مڈل ایسٹ کی تیسری بڑی فوجی طاقت تو ہے۔ معاشی پابندیوں، ایرانی دفاعی ٹیکنالوجی اور بڑی طاقتوں سے مسلسل تنازعات کی وجہ سے ایران ایک کمزور وکٹ پر کھڑا ہوا بڑا ملک ہے۔ آپ کا ایران کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔